وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر سامعین اللہ نو انسانیت واسطے جڑا مذہب پسند آیا ہے اس مذہب دا نام ہے اسلام اور اے مذہب اسلام آدم علیہ السلام تو اللہ نے اس دا اجرا فرمایا اور چلدیاں ہر دور دے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت دے اندر جیری انہاں دی ذمہ داری اللہ لگائی آئی انہاں اس دین اسلام دی تبلیغ اور اشاعت واسطے اس نو پھیلاون اور پہنچاون واسطے
اللہ دے ہر نبی نے اپنی پوری پوری ذمہ داری نبھائی اور ادا کی تھی، حتیٰ کہ اے ذمہ داری نبھاندیاں وقت، اے ذمہ داری پوری کردیاں وقت اللہ دے نبیاں نو بہت زیادہ مشکلات دا سامنا کرنا پیا، بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں صعوبتاں، بڑیاں پریشانیاں، بڑے دکھ برداشت کرنے پہ، سب کچھ اللہ دے نبیاں نے برداشت کیتا، لیکن اللہ دا دین، اللہ نے جیرا قانون بنایا ہے انسانیت واسطے، اس نو پہنچاون دے اندر پورا پورا کردار ادا کیتا اللہ دے نبیاں نے، حتیٰ کہ اللہ دے نبیاں دی اے پوزیشن بن جاندی ہے کہ انہاں دے جیرے دشمنن انہاں نو پتھر مار 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 کے چورا کر دیندے ہیں، انہاں دا جسم مبارک زخمی کر دیندے ہیں، لو لہان کر دیندے ہیں۔ روایات چاہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں اتنا پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ نوح علیہ السلام پتھراں دے اندر چھپ ویندے ہوندے ہیں تے ڈھک ویندے ہوندے ہیں، اتنے پتھر ہوتے آ ویندے ہیں، وہ اتنے ظالم لوگ ہیں، لیکن اللہ دے نبی نوح علیہ السلام انہاں اپنی نبوت والا او جیرا منصب اور ذمہ داری ہے اس نو پورا پورا نبھایا، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ انہاں نو لوگاں نے اگ دے اندر سٹ دیتا، اے بھی برداشت کیتا، پر دین دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہون دیتی، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نو انہاں ظالمہ نے آرے تے چیر دیتا جبیدہ جسم مبارک، اللہ اکبر، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی قربانی ہے نبیاں دی، انہاں دا جسم چیر دیتا گیا حضرت زکریا علیہ السلام دا، انہاں اے بھی برداشت کیتا پر دین تے حرف نہیں آمن دیتا، کیوں؟ اس دی وجہ یہ ہے میرے بھائیو، اج دا جیرا میرا موضوع ہے، چند منٹ چند لمحات جیرے تواڈے سامنے میں اپنی معروضات پیش کرنی ہیں، انہاں دا خلاصہ یہ ہے کہ دین قربانی منگدا ہے، دین قربانی نال آندا ہے، قربانی دینی پوندی ہے، چاہے وہ وقت دی قربانی ہوئے، چاہے مال دی قربانی ہوئے، چاہے اپنی اولاد دی قربانی ہوئے، عزت دی قربانی ہوئے، اپنے شوق دی قربانی ہوئے، ہر قسم دی قربانی دین منگدا ہے، تا آ کے دین بندے نو حاصل ہوندا ہے، جس وقت بندے نو دین حاصل ہو گیا سمجھ لو اس نو دونوں جہاناں دی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اسے دین نو پھیلاون واسطے، اسے دین دی اشاعت اور تبلیغ واسطے، اسے دین نو پہنچاون واسطے نبیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں، سب کچھ برداشت کیتا، حتیٰ کہ جس وقت نمبر آیا ساڑھے سونے نبی دا، ساڑھے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو سارے نبیاں نو جتنیاں اذیتاں اور تکلیفاں دیتیاں گئیاں، فرمایا او ساریاں میں محمد والیاں تکلیفاں تو گھٹن، سارا نالوں زیادہ میں محمد الرسول اللہ نو اذیتاں اور تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، حتیٰ کہ تساں یقین کرو انسان جس وقت تذکرہ کر دے اللہ دے نبی نو جیریاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں اور نبی پاک نے جیریاں قربانیاں دیتیاں، بندہ تذکرہ کرے یا تذکرہ سنے یا تذکرہ پڑھے، حقیقت ہے دل خون دے آنسو روندا ہے، یار اتنی پاکیزہ ہستی، اتنے مقام والی ہستی، اتنی بلند ہستی، اور انہوں نے اتنا ستایا گیا لیکن انہیں اے تکلیفاں برداشت کیتیاں، پر اللہ دے دین تے حرف نہیں آمن دیتا، اللہ دے دین دے اندر ذرا بھی کمی بیشی نہیں کیتی، ہو بہو این من و عن جنہیں اللہ نے اپنے نبی نو وحی کر کے دین دسیا، اللہ دی قسم ہے سارے نبی نے انہیں طرح دین پہنچا دیتا، لیکن اے نقطہ ذہن وچ رکھنا ہے، دین آندا ہے قربانی نال، قربانی ہوئے گی تا دین آئے گا، اور قربانی مختلف قسم دی، میں تمہیں پہلے بھی دسا ہے قربانی مختلف قسم دی ہے، تواڈے کولو وقت بھی دین منگے گا، اسیں اج وقت دیون واسطے تیار کوئی نہیں، دین تواڈے میرے کول پیسہ بھی منگے گا کہ صدقہ خیرات زکات فطرانہ عشر وغیرہ اے دیو، اس واسطے بھی آج مسلمان تیار کوئی نہیں، دین تواڈے کول
یہ چیز بھی کہے گا کہ اپنا شوق ذبح کر، اللہ دی مرضی تے نبی دی مرضی نو اگے رکھ، اللہ دے دین نو تے نبی دے دین نو اگے رکھ۔ لیکن اج مسلمان تیار کوئی نہیں، دین تواڈے کول ہر قسم دی اولاد دی قربانی بھی منگے گا، آل اولاد دی قربانی منگے گا، سب کچھ منگے گا، تاں جا کے انسان کامیابی دے ایک لیول تے پہنچے گا۔ اگر بندہ قربانی نہیں دے سکتا، قربانی نہیں دیندا، تو یاد رکھو اس بندے نو دین پراپر طریقے نال حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت دین حاصل نہ ہوئے اس بندے نو کامیابی کہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اج دی میری معروضات انہاں دا خلاصہ کنکلوژن نتیجہ نچوڑ یہی گل ہے بھائیو، دین قربانی منگدا ہے، دین بولو ذرا، دین قربانی منگدا ہے، اور اے قربانی اساں دیواں تے تاں جا کے ساڈے کول دین آ سکدا ہے۔ یار دین تا بڑی اچھی شے ہے، توجہ نال سمجھنا میری گل، دین تا بڑی اعلیٰ چیز ہے، دین تا بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک نوالا، ایک لقمہ روٹی دا، اے جرا توں تے میں منہ چ پاندے ہاں، توں تے میں استعمال کردے ہاں، توں تے میں کھانے آنے والا، تانوں پتہ ہے اس دے پیچھے کتنی طویل قربانی ہے، بہت لمبی قربانی ہے۔ مختصر سن، ایک بندہ ہے وہ زمین خریدتا ہے کہ یار میں اتنے اپنی بیجائی کرساں، فصل کاشت کرساں، گندم چیساں، وہ پیسے لاندا ہے، زمین جا کے خریدتا ہے، اس تو بعد او دے اندر ہل چلاندا ہے، ایک قربانی دیندا ہے، وقت اس دے وچ بیج اپنا سٹدا ہے گندم دا، ایک قربانی دیندا ہے، وقت اس تو بعد اس نو پانی لیندا ہے، ایک قربانی دیندا ہے، وقت اس نو کھاد سپرے کردا ہے، ایک قربانی لیندا ہے، اس تو بعد اس فصل دا خیال کردا ہے کوئی جانور کھا نہ جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی اور نقصان دہ چیز نہ آ جائے، اس تے پہرے دیندا ہے، بار بار راؤنڈ کردا ہے، چکر لاندا ہے، کیوں؟ قربانی منگدی پئی ہے فصل۔ اس تو بعد وہ فصل بڑی ہو رہی ہے، وہ دے وچ گندی بوٹیاں کھڑیاں ہو گئی ہیں، اس نے سارا سامان چاہیا ہے اور جا کے بوٹیاں نو کھیلنا شروع کیتا ہے یا سپرے نال انہاں نو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے، اے بھی قربانی ہے۔ اس تو بعد وہ فصل پوری تیار ہو گئی، پک گئی، اس نے جا کے گندم اپریل مئی دے مہینے دے اندر داتری چائی، اس نو کٹا مشینہ نال کٹوایا، اے بھی قربانی ہے۔ وقت اس نو چاہ کے بدھا ہے، اے بھی قربانی ہے۔ اس تو بعد اس نو چاہ کے تھریشر تے پہنچایا ہے، تھریشر دے ذریعے بھوسا علیحدہ ہویا ہے، گندم علیحدہ ہویا ہے، اے محنت کیتی ہے، اے بھی قربانی ہے۔ اس تو بعد وہ گندم چاہ کے بوریاں پیک کر کے گھرن پہنچائیے، اے محنت کیتی ہے، قربانی کیتی ہے۔ وقت اتھو چاہ کے آٹے والی چکی تے پہنچا ہے، اس دانے نو پسا کے آٹا بنوایا ہے، اے بھی قربانی ہے۔ وقت اتھو چاہ کے گھر پہنچایا ہے، گھر والا نے اس دا آٹا گوندا ہے، گوند کے محنت کیتی ہے، قربانی کیتی ہے۔ وقت اس تو بعد وہ آٹا گوندے ہوئی دی روٹی بنائیے، گرمیاں دے اندر تندور تے کھڑی ہے عورت، تپل دے نال تے توے دے نال بیٹھی ہے عورت، پسینہ بیٹھی ہے، قربانی پہ دیندی ہے۔ وقت روٹی پکیے تیرے میرے سامنے آئیے، اتنیاں قربانیاں تو بعد ایک نوالا، ایک لقمہ تیرے میرے پیٹ دے اندر تانگ ہے جو قربانیاں ہوئی ہیں۔ اور لوگو سنو، اے تک قربانی دین تا بڑی اچھی چیز ہے، ایک نوالا روٹی دا تیرے کولو مہینہ دی قربانی منگدا ہے، اتنی بڑی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا اس واسطے اللہ قربانی نہیں منگدا؟ اس واسطے دین قربانی نہیں منگدا؟ اگر قربانی نہ منگدا ہوندا دین، اللہ دی قسم ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی پاکیزہ ہستی کدیں مکی دی گلیاں دے اندر لو لوہان نہ ہو جاندی، طائف دی وادیاں دے اندر زخمہ نال چور چور نہ ہو جاندی نبی پاک دی ہستی۔ اللہ دی قسم ہے نبی پاک دے دندان مبارک شہید نہ کیتے جاندے اگر دین قربانی نہ منگدا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے تحاشا قربانیاں دا سامنا نہ کرنا پوندا، لیکن یاد رکھو دین قربانی نال آندا ہے، ہر کم قربانی منگدا ہے، اسی طرح دین بھی قربانی منگدا ہے۔ جب تک
تیرا میرا یہ نظریہ نہیں بنے گا کہ یار میں تھوڑی قربانی کراں، قربان کر کے نیند نو مسجد پہنچ جاواں، میں یار قربانی کراں، قربانی محنت کر کے اپنی شوق ذبح کر کے نبی دی سنت دے مطابق چہرہ بنا لیواں۔ اگر تیرے دل دے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ یار میں پیچھے، اللہ اگے، اللہ دا دین اگے، محمد الرسول اللہ اگے، محمد دی قربانیاں اگے، جس وقت یہ جذبہ تیرے میرے دل دے اندر آ جائے گا، اللہ دی قسم ہے دین تے چلنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج مسلمان آتا ہے بغیر محنت دے پیسہ نہیں ملتا، بغیر محنت دے پڑھائی نہ کرو تے نوکریاں نہیں ملدیاں، کاروبار نہیں ملتے، فلانی شے نہیں ملتی، روٹی دا نوالا نہیں ملتا، فلان چیز نہیں ملتی، بغیر محنت دے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ دی قسم بغیر محنت دے دین بھی نہیں ملتا۔ دین تا ملے گا جو میں تے تو قربانی والا مادہ پیدا کریں گے اپنے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اس واسطے یہ ذہن بناؤ، میری عادت ہے میں اپنے بیان دے اندر لوگاں دے ذہن بنے دا تاکہ لوگاں دے ذہن بنن اور اس تو بعد انہاں واسطے دین تے چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، او لوگو اللہ جیرا دین پسند کیتا ہے لوگاں واسطے او دا نام اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر کوئی بندہ اللہ والے اس اسلام دین تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آوے تے آکھے یار میں یہ دین لے کے اللہ دے دربار دے اندر پہنچاں گا تے کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ نے فرمایا فَلَن یقبل منہ، اللہ فرمایا مینوں اللہ ہومن دی قسم ہے دین اسلام تو علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیتا جائے گا، اور کوئی دین قبول نہیں۔ اللہ دے ہاں اسلام اے جیرا دین ہے یہی قابل قبول ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے اے دین تاند ہے جو بندہ محنت کرے، اے دین تاند ہے جو بندہ قربانیاں کرے، اے دین تان نصیب ہوندہ ہے بندہ اپنے آپ نو محنت دے اندر استعمال کرے، اپنی صلاحیتاں صرف کرے تے خرچ کرے۔ اور لوگوں تیرے میری تے کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں، تیرے میرا تا کوئی مقام ہی کوئی نہیں، تیری میری تے شان بھی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، او شخصیت جیری اللہ تو بعد سب نالوں زیادہ مقام والی ہے، سب نالوں زیادہ اچھی شان والی ہے۔ اللہ دی قسم ساری کائنات ایک پاسے محمد رسول اللہ دے خون دا ایک قطرہ ساری کائنات نالوں افضل ہے، پر اس دین واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو قربانیاں کرنیاں پائیاں، اس دین واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو خون وواونے پے۔ فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے لوگاں نو آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او مکے والو اللہ والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والے لوگاں نے کے کیتا اسے محمد الرسول اللہ جی پاکیزہ ہستی نو پتھر مارنے شروع کر دیتے، اللہ دے پاک پیغمبر نو گالیاں کرنا شروع کر دیتیاں، برا بھلا آکھنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سب کچھ برداشت کیتا، پر اللہ دے دین تے حرف نہیں آمن دیتا۔ کیوں؟ دین قربانی منگتا ہے۔ دین ذرا بولو بھائی تاکہ تانوں سمجھ ہی آندی پئی ہے کہ نہیں ہے، دین قربانی منگتا ہے۔
اور کیو جی قربانی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ دے سامنے مطاف دے اندر حرم مکی دے اندر کھڑے ہو کے نماز پہ ادا کر دیں. توجہ کر ذرا. آج تو تے میں اس جگہ تے نماز ادا نہیں کر دے, تو تے میں اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر مکے دے اندر بیت اللہ دے سامنے نماز پہ ادا کر دین. مشرکین مکہ دے چند بدمعاش آئے, انہاں اٹھ والی اوجری چاہی, اٹھ دی اوجری چاہ کے نال بیٹھ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھ دے وقت سجدے دے اندر گئے, انہاں ظالمہ نے اوجری چاہ کے نبی کریم دے اتے آ کے رکھ دیتی. اللہ اکبر. ہن تساں آپ اندازہ کرو ایک جانور دی اوجری کتنی وزنی ہوندی ہے, گائے بھینس وغیرہ دی اوجری, اور اٹھ کتنا بڑا جانور ہے. اس دی اوجری نبی پاک دے اتے آ کے اتھے سر دے اتے مونڈا دے اتے آ کے رکھ دیتی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے دے اندر ان. جتنا بھی بڑا طاقت والا بندہ کیوں نہ ہوئے, بندہ جس وقت سجدے دے اندر جھکا ہوئے ہوئے اتے کوئی وزن تھوڑا جا بھی آ جائے اٹھنا مشکل ہو جاندہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پہ سکدے. او بدماش جڑے اوجری سٹن والے پچھے با کے ہس دے پین. اللہ نبی کریم علیہ السلام سجدے اتے اوجری پئیے, نبی علیہ السلام اٹھ نہیں پہ سکدے اور وہ بدماش پیچھے بہ کے ہس رہے. اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندر ان او ہسی جا رہے ہیں تے ہسی جا رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے معصوم بچیاں ہیں, انہاں جس وقت ڈٹھا ہے کہ میرے ابے نال انہاں ظالمہ نے یہ حال کر دیتا ہے, روندی ہوئی دوڑ دی آئی. اولاد والے ہو, بچیاں دے دل بڑے چھوٹے ہوندے نا, انہیں گل ہے کہ نہیں ہے؟ بچیاں دے دل بڑے چھوٹے ہوندے نا, والدین دی تکلیف بچیاں کول برداشت نہیں ہوندی. لیکن یاد رکھو والد ہوئے محمد رسول اللہ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیٹی ہوئے فاطمہ الزہرا جیسی. روندی ہوئی بیٹی آئی آ کے اس نے بڑی محنت دینا اللہ دے پاک پیغمبر تو اوجری ہٹائیے. اللہ دے پاک پیغمبر سجدے تو سر اٹھایا. اس بچی نے انہاں بدماشوں نو خطاب کر کے آکھیا ہے, او بدماشو اے تے دساؤ میرے ابے دا قصور کیڑا ہے, او کیڑا جرم ہے, کیڑا قصور ہے میرے ابے دا کہ تساں آ کے میرے ابے نو اللہ دے گھر دے اندر عبادت بھی نہیں کرن دیندے. او حیدری مسجد والے مسلمانا اللہ دا واسطہ دے کے آدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اوکھاں دے اندر نماز پہ پڑھ دین, لوگ اذیتاں پہ دین, تکلیفاں پہ دین, پر اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دا سجدہ نہیں چھوڑ دے. او بھائیا تینوں تا کوئی پریشانی بھی کوئی نہیں, سردیاں دا موسم ہے, گیزر بھی لگا ہے, ہیٹر بھی لگے, کارپٹ بھی لگا ہے. سرد گرمیاں دا موسم ہوئے او دے اندر کولر بھی لگے تے پکھے بھی لگے ہوئے. او بھائیا اللہ دا واسطہ ہی اتنی سہولتاں دے باوجود جے تو سجدہ اللہ دا چھوڑ دے, زمین آتی ہے اللہ مینوں اجازت دے میں پھٹ جاواں تے اینوں نگل لاواں, اے تیرا سجدہ نہیں پیا کردا. آسمان دے اللہ اجازت دے میں ٹکڑے ہو کے اس بدماش دے اتے گر جاواں تاکہ 10 صدیاں ناس ہو جائے. اللہ فرماندے نے او زمین او آسمان ٹھہر جا,
اے میرا بندہ ہے، میں جانا تے میرا بندہ جانے۔ بات بھی بندہ سجدہ نہیں کرتا، بڑا ظالم ہے، اپنے آپ نال ظلم پیا کرتا ہے، نہ تا اللہ نو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ کسی اور نو، اپنے آپ نال زیادتی پیا کرتا ہے۔ اللہ دین قربانی منگدا ہے۔ ایک بندہ اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا نماز واسطے، دین واسطے، او کل کافر نال جہاد کنجے کر سی، او اپنی اولاد کنجے قربان کر سی، او کل اللہ دے راستے تے صدقہ خیرات کنجے کر سی۔ اس واسطے بھائیو یاد رکھو دین قربانی دا نام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانیاں دیندے آئین سب کچھ برداشت کیتا، حتیٰ کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کافرین تے مشرکین مکہ نے مشورہ کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ نو شہید کر دیو، قتل کر دیو، اور کینے کر کے قتل کرنا ہے؟ سارے کنبے تے قبیلے جمع ہو جاؤ، اپنا اپنا ایک ایک بندہ دیو، تاکہ سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کے نبی کریم نو اسا شہید کرنا ہے تے قتل کرنا ہے، اور تاکہ مقابلے دے اندر نبی علیہ السلام دا خاندان کسے ایک قبیلے کول بھی بدلہ نہ لے سکے۔ کیوں؟ ایک کمبے والے آئے نا تو اب بنو ہاشم والے انہوں دے کول بدلہ لے سن، دو والے آئے بدلہ لے سن، سارے جو خاندان تے قبیلہ دا ایک ایک بندہ آ جائے، ایک ایک کول بدلہ لے سن۔ اللہ نے قرآن دے اندر دا تذکرہ کیتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دار الندوہ ایک اسمبلی بنی ہوئی ہے مکے دے اندر، اتھے بیٹھ کے سارے فیصلے ہوندے، انہاں فیصلہ کیتا کہ رسول اللہ نو شہید کر دیو۔ 11 قبیلہ دے بندے جمع ہوئے، کتنے قبیلے؟ 11 قبیلے، 11 قبیلہ دے بندے جمع ہوئے۔ ابو جہل بھی انہاں دے اندر ہے، باقی بدمعاش بھی انہاں دے اندر ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے فیصلہ ہو گیا، رات دے وقت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مبارکہ آئی، اللہ دے پاک پیغمبر عشاء تو فوراً بعد سو جاندے ہیں نا، عشاء تو فوراً بعد سو جاندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر، اور اپنی امت نو بھی یہ تعلیم دیتی ہے عشاء تو بعد فضولیات وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، عشاء تو فوراً بعد سو جاندے ہیں نا، ادھی رات تک سوندے ہیں نا، او تو بعد اٹھ کے سدھا بیت اللہ دے سامنے اللہ دے دربار دے اندر پہنچ جاندے ہیں نا، اتھے جا کے اللہ دے سامنے قرآن پڑھ دے ہیں نا۔ اللہ نے آکھیا ہے میرا پیغمبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھن والے پیغمبر، اے کمبل اوڑھن والے میرے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، اے جرا مکے دی گلیاں دے اندر دن دے وقت تو لوگاں نو قرآن سنا دے، او میرا محمد رسول اللہ دن دے وقت لوگاں نو قرآن سنایا کر، اور رات دے وقت میں اللہ نو قرآن سنایا کر۔ جنہیں لوگاں نو قرآن سنے دے، لوگ پتھر مار دیں، لوگ گالیاں کٹ دیں، لوگ بددعائیاں دیں دیں، سنے رات دے وقت میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر اور میرے سامنے قرآن پڑھا کر۔ تو قرآن پڑھے گا میں عرشاں تو بیٹھ کے دعاواں دیواں گا۔
اللہ اکبر سونے اساں تا تینوں پہلے ہی دعاواں دینے پہلے بھی آدھے تو قدم چاون لگے تا سادے والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے میرا محمد رسول اللہ انشاءاللہ تیرے اگلے قدم دے اندر خیر ہوئے۔ اور میرا پیغمبر تو جس وقت چلدا وداونے اساں عرشاں تو بیٹھ کے دعا پہ کر دے لامرو کا او سونا انشاءاللہ تیری زندگی مبارک بلند ہوئے تے لمبی ہوئے تے برکت والی ہوئے۔ او سونے تو اپنا چہرہ کھول دے اساں آسمانہ تو بیٹھ کے تیرے چہرے دیاں قسمہ چاہ کے آدھے پہ ہونے اے میرا پاک پیغمبر تو اپنی زلفاں کھولیں تاسا آسمانہ تے عرشاں تو بیٹھ کے آدھے پہ ہونے واللیل اذا سجا اور تیریاں زلفاں دی مینوں قسم ہے اے میرا پاک پیغمبر تو جس وقت لوگ تینوں کوئی گل آکھن تیرے دل نو تکلیف پہنچے او تو میں بیٹھ کے آدھا پہ آندا اے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرا پاک پیغمبر اساں تیرا مقام بلند کر دیتے جنہیں تو دن دے وقت لوگانوں قرآن سنے دے انہیں رات دے وقت میں اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ کافر آ گئے انہیں گھیرا کیتا بھائی ہون اٹھی ون دا ٹائم ہے نبی علیہ السلام دا اور بیت اللہ چ ویسن اساں انہوں نے شہید کر دے بنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسے دن جس دن رات دا اے وقوع ہو رہا ہے نا اسے دن تو پہلے جبرائیل دے ذریعے اللہ دسا دیتا ہے میرے پیغمبر اس رات تساں ایتھے نہیں ٹھہرنا نکل جانا ہے اور میرے پیغمبر دن دے وقت جاؤ ابو بکر دے دروازے تے ابو بکر نال مشورہ کرو۔ حقیقت ہے ساری دنیا توجہ سے سننے والی بات ہے ساری دنیا سارے صحابہ پریشان ہوندن تا محمد دے کول آندن تے نبی علیہ السلام تے اوکھا وقت آیا ہے اللہ فرمایا سونا ابو بکر دے دروازے تے جا۔ ابو بکر تے اللہ نو بھی اعتماد ابو بکر تے رسول اللہ نو بھی اعتماد ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسے دن دوپہر دے وقت بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم ہے دوپہر دے وقت ابو بکر دے دروازے تے پہنچے انہوں نے ڈٹھے حیران ہو گئے یار اے وقت تا نہیں آمن دا۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن وچ منع کیتا ہے من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ان ترے وقتاں دے اندر خامخواہ کسی دے گھر نہیں جاونا صلاۃ الفجر سے پہلے اور من قبل وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ظہر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز سے پہلے خامخواہ کسی کے گھر میں نہیں جانا اللہ نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے بامر مجبوری بہت زیادہ عذر ہو تو وہ بھی اجازت لے کے انشاءاللہ ہمارا صبح کا جو ڈیلی کا درس چل رہا ہے اس میں الحمدللہ سورۃ نور چل رہی ہے اس میں انشاءاللہ یہ قریب میں مسئلے آئیں گے سارے۔ تو بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مبارکہ نہیں جو دوپہر دے وقت کہیں دے گھر جاوانا لیکن اس دن اللہ دے پاک پیغمبر سر تے کپڑا مبارک کیتا ہے اور ابو بکر دے دروازے تے آ گئے۔ ابو بکر صدیق رو کے آکھن لگے یا رسول اللہ اگر کوئی حکم آئی پیغام بھجوا دینا آئی میں حاضر ہو ونجا تساں کیوں تکلیف کیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے او ابو بکر صدیقہ اللہ دی قسم ہے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا مینوں اللہ نے تیرے دروازے تے بھیجا ہے۔ کیا مقام ہے ابو بکر تیرا اللہ بھیجا ہے
اچھا جی جی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیقہ ان گھر والا نو ذرا سائیڈ تے کر، میں ایک گل کرنی ہے۔ ابو بکر آدھا یا رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے اے ابو بکر دا گھرانا ہے، اے دے اندر خیانت نا دی چیز کوئی نہیں، اے دے اندر غلطی کوئی نہیں، اے دے اندر ایو جے عیب کوئی نہیں۔ انہیں سمجھو تسا اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہو، کھل کے گل کر دے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر صدیقہ رات دے وقت اج نکلنا ہے، اللہ دی طرفوں آرڈر آ گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، رات دے وقت اج ہجرت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی آونا تواڈے نال؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر تے میں کٹھے جاونا ہے۔ اللہ وقت ہوندا تا تانوں ابو بکر دے بارے ایک دو حدیثاں سناواں، لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس وقت صحابہ کرام ہجرت کر دے ویندے ہیں، کلے کلے کوئی ایک ایک کوئی دو دو کوئی چار چار ہجرت کر دے جاندے ہیں، مینوں اندازہ آئی کہ تساں بھی ہجرت کر ویسو تے میں بھی ہجرت کر ویسا۔ یا رسول اللہ جداں دی مینوں امید لگی ہے اس وقت تو لے کے اے دو اٹھ میں تیار کیتے ہوئے ہیں، انہاں نوں بڑا میں پالا ہویا ہے، بڑی انہاں دی خدمت خاطر کیتی ہے۔ یا رسول اللہ ایک اٹھ تواڈے واسطے ایک اپنے واسطے، تاکہ اساں دونوں کٹھے سفر کریے۔ بہرحال رات دا وقت ہوئے، انہوں نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دا جس وقت گھیراؤ تے محاصرہ کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر گھروں نکلن لگے۔ اللہ فرمایا او سونیا بارو سارے دشمن کھڑے نہیں، خیال نال ذرا نکلیں۔ اللہ سونا کے کرا، اللہ فرمایا میرے پیغمبر ایک مٹھ مٹی دی چاہ میرا سونا پیغمبر، اللہ مٹھ مٹی دے نال کے اسی، اللہ فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ سونیا مٹھ مٹی نال نہیں کو جومنا، اللہ دے حکم نال سب کو چومنا ہے۔ مٹھ مٹی نال کوئی نہیں ہونا، اللہ دے امر تے حکم نال سب کو چومنا ہے۔ اچھا اللہ فرمایا میرے پیغمبر مٹھ مٹی دی چاہ تینا سارے جیرے گھروں کی تی کھڑے نے تیرے گھر دا، انہاں نہیں چاہ کے وہا دے، تیرا کام میں وہاونا تے میرا کام میں اگلا سارا نظام چلاونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے مٹی وائیے، اللہ فرمایا سونیا رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ مٹی تا تو پیا ویندے میرے پیغمبر، لیکن انہیں سمجھو میں اللہ اپنی قدرت نال پیا وہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس اللہ دے پاک پیغمبر نے مٹھ مٹی دیوائیے، اللہ وہ ساری مٹی کھینڈا کے اور جیرے 11 بندے گھیرا دے کے کھڑے ہیں انہاں دے سراں تے اکھیاں دے اندر پہنچا دیتی ہے، وہ اکھیاں ملن لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہاں وچوں نکل کے چلے گئے، انہاں نوں پتہ بھی کوئی نہ لگا۔ تائیں تے اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرمایا کافراں تے مشرکاں تدبیراں کیتیاں، پر میں اللہ انہاں دی تدبیراں دا رگڑا کڈ دیتا۔ انہاں بڑی پلان بنائے، بلے بڑے منصوبے بنائے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہاں بھی تدبیراں کیتیاں، اللہ بھی تدبیر چلائی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ دی تدبیر آ کے کافر دی تدبیراں دا رگڑا کڈ دیتا۔ اور دھرے دے دھرے رہ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نکل کے چلے گئے، رات دا وقت ہے، ابو بکر دے دروازے تے پہنچے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ابو بکر چلیے۔ ابو بکر صدیق
گھر دی بیک سائڈ تو ایک کھڑکی نما راستہ آئی، او دے وچوں نکلے اور چلدے جا رہے ہیں۔ توجہ نال سنو میرے بھائیو، دو جا رہے ہیں چلدے ہوئے، کتنے؟ دو، بولو ذرا کتنے؟ دو جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ آکھا ہے، توجہ نال سن، دو چلدے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن انہاں وچوں ایک ہے امام الانبیاء صلی اللہ، بولو بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں وچوں ایک ہے نبیاں دا امام اور دوسرا ہے امت دا امام۔ توجہ توجہ گل سمجھ آئیے ہے، ایک انہاں وچوں ہے نبیاں دا امام اور دوسرا ہے امت دا امام۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ہی تھوڑا ہوندا ہے، 20 منٹ ہو گیا جی، 20 منٹ تے بس چکرے نے جی، بس کراں چا جی میرے خیال ہے، ہاں جی اچھا یہ ہجرت والا واقعہ نیڑے لا کے نا مختصر کر سا انشاءاللہ، 5 منٹ لگ سن انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیمار ہوئے تے نماز دا وقت ہویا، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیتی، صحابہ مسجد جمع ہو گئے، صحابہ بیٹھے، نماز دا وقت گزر رہا ہے۔ بلال لٹھا ہے بھئی اللہ دے پاک پیغمبر تشریف نہیں لے رہا ہے۔ بلال گیا اللہ دے پاک پیغمبر دے حجرے دے دروازے دے قریب، اتھے جا کے آکھن لگا یا رسول اللہ، صحابہ بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گیا ہے تے لیٹ ہو رہی ہے، تساں تشریف لا رہے ہو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا۔ صحابہ جیرے نال کھڑے ہیں حضرت علی اور دیگر صحابہ، انہوں نے فرمایا مینوں وضو کرو۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیتا، فرمایا مینوں اٹھاؤ اور مسجد لے جاؤ۔ صحابہ کرام نے اٹھاون لگے تے اللہ دے پاک پیغمبر بے ہوش ہو گئے۔ تکلیف اتنی شدید ہے کہ نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، صحابہ لٹا دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد فاقہ آیا، بات پوچھا اللہ دے نبی نے، او صحابہ اصل الناس، لوگاں نماز پڑھ لئیے؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، انہاں نماز تواڈے بغیر کنجے نماز پڑھن؟ صحابی ہوئے تے نبی تو بغیر کنجے عمل کرے جب تک نبی نہ کرے؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا۔ دوبارہ اٹھایا گیا، دوبارہ اٹھایا تے دوبارہ غشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے پھر لٹایا، پھر افاقہ آیا، پھر وہ سوال اصل الناس، لوگاں نماز پڑھ لئیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا، صحابہ کا یا رسول اللہ نہیں، لا ہم ینتظرونک، نہیں یا رسول اللہ، وہ تواڈے انتظار وچ ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر تیسری دفعہ بے ہوش ہے۔ اس تو بعد جب فاقہ ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جاؤ مسجد نبی چ دس دیو اج محمد سونا نماز تے نہیں پہنچ سکتا۔ کیا تکلیف دے واقعہ ہو سی، کیا وہ تکلیف دے وقت ہو سی کہ کائنات دا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنی تکلیف مبتلا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر مسجد 2 قدم چل کے نہیں پہ آ سکتے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور میرے صحابہ اج میں نہیں پہنچ سکتا، ابو بکر نو آکھو لوگاں دا امام بن کے لوگاں نو نماز پڑھائے۔ علی نال کھڑے، دیگر صحابہ مسجد چن، صحابہ کرام بڑی کثیر تعداد مسجد موجود ہے، لیکن اللہ دے نبی فرمایا میرے بعد اگر امت دا امام بن سی تو ابو بکر صدیق بن سی۔ تاں ہی واسطے میں تانوں آکھیا او جڑے 2 جا رہے ہیں نا، ایک انہاں چوں نبیاں دا امام اور دوسرا انہاں چوں امت دا امام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جا رہے ہیں، سور پہاڑ دے قریب پہنچے اور نفیس قدمہ والا اللہ دی قسم ہے لوگو، گلاب دی پتی، گلاب دے پھول دی پتی او اتنی نازک نہیں ہوندی جتنا میرے نبی دا پاؤں مبارک نازک ہے۔ بندے ہو اور او پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے پیران دے اندر زخم آ گئے۔ ابو بکر نے جس وقت ڈٹھا یا رسول اللہ میں کیرے کام آونا ہے، دگے دوڑ کے آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر نو موڑے تے بیٹھایا۔ یاد رکھو 5600 فٹ دی بلندی ہے، کتنی؟ 5600 فٹ دی، اور بڑا دقیق اور بڑا مشکل راستہ ہے۔ اس وقت 1400 سال پہلے کے حالات ہو سن، ہون تک کافی سارا راستہ بن گیا۔
اللہ لے گیا الحمدللہ، اور ساتھی اور بھی گئے ہو سن، گئے کافی سارے ہیں اتنے چڑھے بھی ہو سن. یقین کرو بھائی 5-6 دفعہ راستے تے سائیاں کڈیاں، زم دیاں بوتلاں نال ہیں، صبح صبح دا وقت آئی اور 5-6 جگہ تے رک رک کے سائیاں کٹ کے اتنے پہنچیا. آج راستے بنے ہوئے اس وقت دا تساں سوچو، بارے نبوت اٹھا کے ابو بکر صدیق دوڑتا جا رہے ہے دیوانہ وار، اور سور پہاڑ تے 5600 فٹ اچھا جا کے محمد الرسول اللہ نے پہنچا ہے. عجیب قربانیاں، اور حقیقت ہے ابو بکر صدیق لکا نہیں. اللہ دی قسم ہے ابو بکر صدیق آپ بھی قربانیاں دیندا ہے، او دی اولاد بھی قربانیاں دیتیاں، او دے مال بھی قربان ہوئے، او دے غلام بھی قربان ہوئے، او دے نوکر بھی قربان. میں سنا نا دونوں. ابو بکر صدیق پہنچ گئے غار سور تے، اللہ دے پاک پیغمبر نو موڑیاں تو لا کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا ہے یا رسول اللہ تساں ذرا اتھے ٹھہرو، غار دے اندر صدیاں تو کوئی بندہ داخل نہیں ہویا، یا رسول اللہ کوئی نقصان دہ چیز اندر نہ ہوئے، پہلے میں جانا، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہوئے تا میری خیر ہے، توڑے وال نو بھی تکلیف نہیں آونی چاہی دی. او موحدہ، او مسلمانہ، او اشاتیہ، او دیوبندیہ، او مسلمانہ، اللہ دا واسطہ ہی تو بھی انہیں سوچا کر. اور جس وقت اس داڑھی تے چھرے چلیں دے، یاد رکھ محمد دی سنت نو رویں دے، اور جس وقت نبی دی سنت نو ذبح کریں دے، نبی دا دل دن قیامت دے زخمی تے چھلنی کر چھوڑئی، اس نبی دا سامنا کیرے منہ دے نال کرسی. اللہ دا واسطہ دے کے آدھا او دین قربانیاں منگ دے، اپنی خواہشات نو قربان کر، نبی دے دین نو سینے نال لا، اور نبی دے دین دے اتے چلنا شروع کر. اللہ دی قسم ہے جنہیں 1400 سال پہلے ابو بکر صدیق تے سارے صحابہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دی خاطر، اللہ دی خاطر، دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں. اج 1400 سال بعد او واقعہ سن کے تیرا میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے. انہیں طرح اللہ دی قسم ہے تو اج وچ قربانیاں پیدا کر، اج وچ دین دے نام دیاں قربانیاں دے. اللہ دی قسم ہے قیامت تک تیرا نام بھی پر کر صحیح قربانی. شروع میں جیری گل کیتی ہے دین قربانی منگدا ہے، نبیاں دے خون وے، صحابہ دے خون وڑے، اور سارے نبی نو وطن و بے وطن کر دیتا گیا. یہ گل سنے دا بیان اللہ دے پاک پیغمبر باہر کرے. ابو بکر صدیق نے غار دی صفائی کی تھی، سوراخ بنے ہوئے نے غار دے اندر. ابو بکر صدیق نے سوراخاں نو بند کران واسطے او جیری چادر تے دھوتی آئی اونوں پھاڑ پھاڑ کے سوراخ دے اندر بند سوراخ کرنے شروع کر دیتے. سوراخ ایک بچ گیا تے چادر ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق بڑا حیران ہن کے کریے. آخر اس دے ذہن نے فیصلہ کیتا ہے اپنی ایڑی تے اپنا پیر اس سوراخ دے اندر دے دینا تاکہ کوئی زہریلی چیز آوے پہلے مینوں نقصان پہنچاوے، میری لاش تو گزرے تے تا محمد تک پہنچے. اللہ اللہ شاءاللہ تیرے میں یہ جذبہ دے وے. ابو بکر صدیق نے پیر رکھے ہے سوراخ تے، آدن یا رسول اللہ تعال اندر آ جاؤ یا رسول اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر اندر آ گئے. اللہ دے نبی نو آدن یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے. آئے ہائے ابو بکر تیری کیا قیمتی گود ہے جیری محمد واسطے حاضر ہے. تیرا مونڈا بھی محمد واسطے حاضر، تیرا مال بھی محمد واسطے حاضر، تیری اولاد عائشہ بھی محمد واسطے حاضر، تیری سب کچھ محمد واسطے حاضر ہے، سب کچھ جو تیرا محمد واسطے. اللہ پاک فرمایا او لوگو سنو اساں کہہ دیاں قربانیاں ضائع نہیں کر دے، کہہ دیاں قربانیاں ضائع نہیں کر دے. ابو بکر نے اللہ دے پاک پیغمبر نو جھولی دے اندر لٹایا ہے. سر مبارک اللہ دے پاک پیغمبر دا ابو بکر دی جھولی دے اندر ہے.
اسے اسنا دے اندر او جیرے سوراخ تے پیر رکھا ہوا ہے ابو بکر نے، اسے وچوں کوئی زہریلی چیز آئی، اس نے آ کے ابو بکر دی ایڑی نو ڈنگ مارا، ابو بکر دی ایڑی نو ڈنگ مارا۔ اللہ دے پاک پیغمبر آرام پہ کر دن، ابو بکر صدیق آ دیا کہ مینوں جس وقت اس ڈنگ مارا ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا پریشان ہویا، لیکن میں آکھے میری تکلیف دی تا خیر ہے پر محمد دے آرام دے اندر خلل نہ آوے۔ مسلمانہ تو تے میں بھی کر دیاں نبی دے آرام دا لحاظ، نبی نو سکون پہنچاون دا لحاظ کدے کیتا ہے؟ اللہ ابو بکر صدیق آدھا ہے میں برداشت کیتا ہے، او زہر وددا گیا ہے حتیٰ کہ میری برداشت تو باہر ہو گیا ہے، تے میں حلتا کوئی نہیں جو نبی دا آرام خراب نہ ہوئے، لیکن میرا رومن جاری ہو گیا، آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر صدیق آدھا ہے جس وقت میرا آنسو گرن لگا اللہ تعالی تو بیٹھ کے ویکھ رہا آئی، اللہ تعالی دا پہ آئی نا، اللہ تعالی دا پہ آئی کہ میرا ابو بکر قربانی پہ دیندا ہے جو محمد نو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے ابو بکر دی قدر کیتی ہے قربانی دی۔ اللہ فرمایا او ابو بکر صدیقہ ٹھیک ہے اے جیریاں تے قربانیاں کیتیاں نا او دا مل میں تینوں پا دیواں۔ اللہ کیرا مل پاو نہیں؟ اللہ فرمایا او ابو بکر صدیقہ اے جیرا تیرا آنسو پیا گرد ہے، اس آنسو دی میں اتنی قیمت بنا دیتی ہے، اس نو زمین تے نہیں گرن دیندا، اے آنسو گرے گا تا محمد دے رخسار تے گرے گا۔ ابو بکر تیری بڑی قیمت ہے تیری، اللہ تیری بڑی قیمت لائی ہے کہ آنسو اللہ زمین تے نہیں گرن دیتا، نبی دے رخسار تے گرے۔ جس وقت اللہ دے نبی دے رخسار تے آنسو ابو بکر دا گرے، اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھ مبارک کھلیے، اللہ دے نبی فرمائے لما یبکی کا، اے ابو بکر صدیق کیوں پیاروں میں یا رسول اللہ کالی کسے زہریلی شے نے ڈس لے تے مینوں دسیندا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ تسا آرام پہ کر دے، میں چاہندا تہاڈی نیند دے اندر خلل نہ آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فوراً اٹھے اور اپنا لعاب مبارک، تھک مبارک، لعاب مبارک انگلی تے لا کے ابو بکر دی کھری تے ایڑی تے لا دیتا ہے۔ اللہ ابو بکر پتہ ہے تینوں ایک کیرا لعاب ہے؟ اے او لعاب ہے جیرا علی دی اکھیاں تے لگے تے علی دی اکھیاں دا بیماری ختم ہو جائے، اے او لعاب ہے جیرا کڑوے کنویں دے اندر جائے تے سارا کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جائے۔ اے کوئی عام لعاب ہے؟ بڑا قیمتی لعاب ہے۔ ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگا ہے، ابو بکر آدھے صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر آدھن او صحابہ اللہ دی قسم جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دا او لعاب میری ایڑی تے لگا ہے، اللہ دی قسم زہر انہیں ختم ہو گیا ہے جنہوں میں نے کرے مینوں کرے کوش ہے لڑی بھی کوئی نہیں، انہیں ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق دی جھولی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر دا سر مبارک ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل، جنہیں قرآن کسی رحل دے اندر کھول کے رکھ دے ہو، انہیں ابو بکر دی گود رحل آئی اور محمد سونے دا چہرہ قرآن دی طرح اس رحل ابو بکر دی گود دے اندر چمک رہا ہے۔ ابو بکر صدیق ایک رات پوری گزاری، اگلا دن گزارا، پھر رات گزاری، پھر دن گزارا، پھر رات گزاری، 3 راتاں 3 دن گزارے اسے غار دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے نال۔ عمر بن خطاب، آخری حدیث سنو، اے ہجرت دا واقعہ مکمل نہیں ہوندا، لمبا واقعہ ہے، واقعہ بہت انشاءاللہ مکمل کرساں انشاءاللہ زندگی رہی کرے ملاقات دے اندر۔ بہرحال ابو بکر صدیق بعد دے اندر مدینے دے اندر جدے کریں بیٹھے ہونا تا
ابو بکر صدیق نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھے ہوندے ہیں. اور عمر پتہ ہے کون ہے؟ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر مصلی تے بیٹھے ہیں, رات چمک رہی ہے اور بڑے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں رات دے اندر, رات دا اندھیرا اور خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں. ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انج بیٹھیاں تے اچانک سوال کر دیتا, یا رسول اللہ اے جڑی آسمان دے ستارے انہاں دی کتنی تعداد ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا انہاں دی تعداد دا اللہ نو پتہ ہے, کوئی گن نہیں سکدا. حضرت عائشہ آدیاں یا رسول اللہ انہاں ستاراں دے برابر بھی کسے دی نیکیاں ہو سن؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہاں ہن. آکھا یا رسول اللہ کون ہے خوش نصیب کہ انہاں آسمان دے ستاراں دے برابر نیکیاں؟ اللہ دے نبی فرمایا میری امت دا عمر بن خطاب ایسا بندہ ہے جس دی نیکیاں اللہ آسمان دے ستاراں دے برابر بنا دیتیاں. اتنی نیکیاں دا مالک. ابو بکر صدیق نو آدھا ہوندا ہے یا اے ابو بکر میری ساری زندگی دی نیکیاں لے لے, ساری زندگی دی نیکیاں حسنات اچھائیاں نیک اعمال تو لے لے. او جڑیاں ہجرت دے وقت 3 راتاں محمد سونے دی خدمت تے کیتی ہے نا غار دے اندر, اوہ نیکیاں مینوں چا دے. ابو بکر آدھے ہوندے ہیں عمر اے تے اللہ دی تقسیم ہے جینوں چاہے نواز دے وے. ٹھیک ہے, اس واسطے یاد رکھو اللہ کے نیکی دی توفیق دے وے تے اللہ دی کرم نوازی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے لیکن اللہ دا کرم ہے, اللہ دی مہربانی ہے. بہرحال واقعہ مکمل نہیں ہویا, پھر کسی اور انشاءاللہ مکمل کرساں. اللہ جتنا سنے اس تے عمل دی توفیق نصیب کرے.